سعودیہ نے بھی کبھی پاکستان کے مشکل وقت جب آیا سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. آپ کی جو کرنٹ کرائسس رہے ہیں رائے میں پروگرام کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے تھی, اس میں بھی سعودیہ نے بہت بڑا ایک رول ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ اس بیک گراؤنڈ ہے اس کی ساری, جس کے نتیجے میں یہ کہ ہسٹورک پیکٹ ہوا ہے. مسلم جو ہے وہ تو ویسے ہی حرمین شریف کے لیے قربان ہونے کے تیار ہے. کئی ممالک دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا انکشاف, پاک سعودی دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا. لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ راتوں رات طے نہیں پایا, کئی ماہ لگے ہیں. اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے سے دونوں ممالک بہت خوش ہیں. مزید بولے, پاکستان پر جب بھی مشکل آئی سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا. پاکستان پر پابندیاں لگیں تو سعودی عرب نے ہماری بھرپور مدد کی ہے. جب IMF میں تعاون درکار تھا تو سعودی عرب نے ساتھ دیا. حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان تیار رہتا ہے. مصر کی پاکستان کو دفاعی معاہدے پر مبارکباد. اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ, علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاک سعودی عرب معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں, پاکستان کا واضح اعلان. ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا, دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے. خطے میں امن, سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا. دونوں ممالک کی قائرت تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے. اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ دہائیوں پر مشتمل مضبوط شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے. معاہدہ دونوں ممالک میں دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بناتا ہے. معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا. دوحہ میں منعقدہ ہنگامی اسلامی سربراہی اجلاس میں اسرائیلی جارحیت پر غور کیا گیا. وزرائے خارجہ اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ متفقہ طور پر منظور ہوا. اسرائیلی حملے غیر قانونی اور بلا اشتعال قرار دیے گئے. پاکستانی وزیر خارجہ نے اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور ثالثی پر قطر کے کردار کو سراہا. پاک سعودی معاہدے پر ملک بھر کی مساجد میں یوم تشکر نماز جمعہ کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے, اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور میں وزیر اعظم صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. بلاول بھٹو کے سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم کو مبارکباد. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک سعودی معاہدہ تعریف کے لائق ہے. پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب اسے خود پر حملہ تصور کرے گا. مزید بولے, کسی بھی قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمارے مخالفین سیاست کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں. بدقسمتی سے حکومت نے اب تک متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی. پنجاب کے عوام نے درخواست کی وزیر اعظم سے زرعی ایمرجنسی کے لیے بات کروں. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے. کہا کہ امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز سپیٹ دینے کا وعدہ پورا کریں گے. بھارت کھیلوں میں بھی سیاست کر رہا ہے. چین کے ساتھ دفاعی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا. جنگ میں محدود وسائل کے باوجود بھارت کے 6 طیارے گرائے. ترجمان پاک فوج نے بھارت افغان گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. جرمن جریدے کو انٹرویو میں DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوجی دہشت گردی میں ملوث ہیں. ٹھوس شواہد موجود ہیں. بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے. پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا. پاکستان میں مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ریاست کے علاوہ کوئی گروہ جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں. امریکہ نے کلدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سپریم کورٹ پہنچ گئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے اقدامات چیلنج کر دیے. آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر دی. جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن امتیاز عدالت پہنچی. موقف اپنایا. جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں. جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے. چیف جسٹس انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے. چلتے مقدمات دوسرے بینچز کو منتقل نہیں کر سکتے. دستیاب ججز کو روسٹر سے نکال نہیں سکتے. انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کی نوٹیفیکیشن
कलअदम करार दिए जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अपना केस खुद लड़ने का भी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी मुआहदे के बाद लंदन यात्रा, तारिकीन वतन और ताजरों से मुलाकात में शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक के जरिए पेशी का बाइकॉट। GHQ हमला केस की बजरिया वीडियो लिंक समात। बानी PTI वीडियो लिंक पर कुछ देर के लिए सामने आए। वकला ने कहा कि हम बतौर एहतजाज समात का बाइकॉट कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। बानी ने कहा आपका फैसला दुरुस्त है, मैं भी बाइकॉट करता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ के बाइकॉट कहते ही वीडियो लिंक ऑफ हो गया। PTI वकला भी बतौर एहतजाज कमरे अदालत से निकल गए। बानी के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर दलाइल। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। अदालत ने बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। समात 23 सितंबर तक मुलतवी। अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब के अडयाला के मकीन पर लफ्ज़ी हमले। साबिक वज़ीर आज़म को किस्सा पारीना करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने जुमले कसे। शहबाज शरीफ को वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वो रोज़ एक ट्वीट दाग कर समझता है कि बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत होगी। बस 1 घंटे की बारिश, गुजरात भी डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़ेरियाब। गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई फिट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रिहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। चिन्योट और खुशाब में भी बादलों के निग्स। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम ठप। गुजरात में इंतजामी नाअहली का गढ़ा जिंदगी और मौत का खेल बन गया। ज़ेरे इंतजामिया बारिश के दौरान खुला मैनहोल छोड़कर गायब। कई फिट पानी के बायस जिंदगी खतरे में पड़ गई। 2 वाक़यात में 2 मोटरसाइकिल सवार मैनहोल में जा गिरे। गरीबपुरा में चौक में मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून मैनहोल में गिरे। कुछ ही देर बाद एक और मोटरसाइकिल सवार भी मैनहोल में जा गिरा। वासा और कॉरपोरेशन एहलकार मैनहोल को बंद करने नहीं पहुंचे। मिले कई दाद सानू मिले, कोई बच्चे का खाना मिले, इलाज सानू मिले। मेरा दिल का मसला है, 2 महीना दवाई नहीं मिली। बहुत गर्मी है यहाँ पर, न दिन का सुकून है न रात को। यहाँ पर बहुत गर्मी है। डॉक्टर के पास जाते, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, वो कह रहे हैं फ्रूट खा, फल फ्रूट है भी नहीं। सैलाब ने सर छुपाने की जगह ही नहीं, उम्मीद भी छीन ली। मुल्तान की अकबरपुर खैमा बस्ती में दिल की मरीजा अम्मा नसीम के लिए बड़ा इम्तिहान। दवा के कतरे, बुढ़ापे में सहारे और सुकून की एक घड़ी की तलाश। सैलाब दवाएं, बिस्तर, सुकून और यादें सब बहा कर ले गया। खैमे में बीमारी की हालत में जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बहाल नहीं हो सकी। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया जलालपुर पीरवाला अभी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शिगाफ डालने की जरूरत नहीं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश।
دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ بدستور تیز، کنڈیاروں میں کچے یا قدیمی گاؤں بکری کے قریب پانی میں سے اضافہ، سیلابی صورتحال کے باعث علاقوں کو خالی کروانے کے اعلانات۔ ترجمہ محکمہ آبپاشی سندھ نے کہا کہ دریا سندھ میں بکری کے قریب بند مکمل طور پر محفوظ ہے، کہیں شگاف نہیں پڑا۔ عوام سے اپیل ہے افواہوں پر کان نہ دھریں، انتظامیہ پر اعتماد رکھیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا مونسون بارشیں مکمل ختم ہونے کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ تمام دریا نارمل ہو چکے، ستلج پر پانی کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا نے مزید کہا کہ جسر سے سدنائی کا پانی نارمل ہو چکا، دریائے چناب کا اپنا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ راوی پر سدنائی کے مقام پر بریج کو پر کر رہے ہیں۔ سیلاب سے کل 4,07,030 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ چینی شہروں کی ترقی متاثر کن ہے، چینی عوام کی گرم جوشی مجھے مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاشغر میں گفتگو۔ نائب گورنر سنکیانگ نے صدر مملکت کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ لی جوانگ نے کہا کہ کاشغر اور پاکستان کے عوام صدیوں پرانے رشتے سے جڑے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں فروغ لینا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ میں ٹیلی فونک رابطہ، تجارت، ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ گفتگو مثبت اور تعمیری رہی۔ ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری سمیت کئی اہم امور پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اگلے برس چین کا دورہ بھی کروں گا۔ چینی صدر نے بھی مناسب وقت پر امریکہ جانے کی حامی بھر لی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کو مثبت قرار دیا، کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات اہم ہیں۔ ٹک ٹاک پر چین کا موقف واضح ہے، حکومت کارپوریٹ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے۔ غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ دوسری جانب جنوبی غزہ میں حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی بمباری کر کے 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فلسطینی صدر محمود عباس کی آواز دبانے کی تمام کوششیں دم توڑ گئیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی۔ قرارداد کی 145 ممالک نے حمایت کی، صرف 5 کی مخالفت کا سامنا۔